السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہاں شروع کرتے ہیں دوسری ویڈیوز جو آیت نمبر 36 سورۃ بقرہ پہلے اس پارے سے شروع ہوگی۔ تو جو پہلی تھی وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 35 تک آپ نے دیکھی ہے، جی پہلی 35 سے لے کر آگے تک جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کو ضرور سنیے گا۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس رات کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ہی مہینہ مدت تک جائے قرار رہے، اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ ان پر کوئی خوف و طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصالتاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم میرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب ہی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی اور تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم نے بھی اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام سے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعہ بڑے ظالم ہو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ حجات پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب سے توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک
کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے سامنے نہ بالکل نہ اشکارا دیکھ لیں۔ بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا اور تمہاری موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ اور پھر اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں پر وادی تیا میں بادل کا سایہ کیے رکھا اور ہم نے تم پر من سلوا تارا اور تمہیں ہماری اطاعت کی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش فرما دے، ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نواز دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ میں بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتاری اور اس کی وجہ سے وہ مسلسل حکم دولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اسے اپنا اپنا گاڑ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من سلوا پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین میں اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہارا یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور اس پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب سے لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو کچھ اس کتاب میں تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اپنے عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو چکے ہوتے۔ اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم سے پہلے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے میں اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ کر بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا اللہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو۔ بس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو،
اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والے کو بہت بلی لگے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجیے، ہم پر واضح فرما دے کہ کون سی گائے ہے، کیونکہ اس پر گائے مشتبہ ہو گئی ہیں، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ ہی کھیتی باڑی کو پانی دیتی ہو بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ اور پھر ہم نے حکم دیا کہ اس گروہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور میں کام لو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سخت ہیں، پتھروں جیسے ہو گئے ہیں، اور ان میں سے زیادہ سخت ہو چکے، ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی ابل پڑتا ہے۔ بے شک ان سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے لے کر 74 تک کا ترجمہ، اور آئندہ قسط میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 76 سے آگے شروع کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے، اس کو سننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان اور تمام عالم اسلام کو کرونا جیسی وبا سے نجات دے۔ آمین ثم آمین، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔